کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے بارے میں مسجد میں نماز کے بارے میں کیا فرماتے تھے، کیونکہ آج کل بچوں کے ساتھ نا پہلی صف میں اگر کوئی بچہ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو بزرگ اس کی بازو پکڑ کے نا اس کو چوتھی صف میں بھیج جاتے ہیں، جبکہ وہ اذان سے پہلے آ کے اگلی صف میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی اس کے بارے میں نا آپ تھوڑا سا یا اس کے اوپر ایک پورا لیکچر رکھیں، آئی تھنک سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیا خیال ہے؟ خیال تو اچھا ہے۔ ہاں جی، اس میں نا جو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصل میں یہ کہوں گا، اس کو آپ اس دور کے اعتبار سے دیکھیں گے، آج کے دور کے اعتبار سے بہرحال یہ پاسبل نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جس میں علماء کرام نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ہاں اس میں تھوڑا سا امینڈمنٹ ہو سکتی ہے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے اور آج کے بچوں میں بہت فرق ہے۔ اس دور کے بچے اتنے مؤدب اور اتنے باادب ہوتے تھے کہ انہیں الگ صف میں بھی کھڑا کر دیا جاتا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں 3 صفیں بنتی تھی مسجد میں نا، 3 یعنی ہوتے تھے، پہلے آگے بڑے عمر رسیدہ افراد مرد، پھر پیچھے جو ہے وہ بچے ہوتے تھے میرے خیال پیچھے، اور سب سے آخر میں خواتین، عورتیں سب سے آخر میں۔ لیکن آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ بچوں کو بالکل ہی پیچھے کھڑا کر دیں، پھر وہ ہمارے پاس ویڈیوز آتی ہیں، وہ باقاعدہ تراویح میں ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مار رہے ہوتے ہیں، دھکم پیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف کے بجائے پہلی صف میں نہ صحیح پچھلی صف میں کسی بڑے کے ساتھ ان کو کھڑا کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کم از کم تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ تو حضور کے دور میں جو انداز تھا وہ اس دور میں تھا، وہ لحاظ تھا، پاس تھا۔ اب لحاظ کی بات ہو رہی ہے تو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، اس وقت ان کی عمر بمشکل 10 سے 11 سال کی ہوگی، حضرت عبداللہ بن عباس کی۔ نماز پڑھتے پڑھتے نا، اچھا وہ کہتے میں رات کو حضور کے گھر رہا، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو حضور اٹھے، وضو وغیرہ کیا، مصلی پہ آئے، میں بھی چپکے سے اٹھا، حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ میرے پیچھے عبداللہ بن عباس ہے، آپ نے نا ایسے بازو پیچھے کر کے مجھے پکڑ کے اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ شرعی مسئلہ ہے نا ہمارے ہاں، ایک امام ہو تو مقتدین امام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے برابر، ایک قدم ہٹ کے۔ کہتے حضور نے مجھے چھوڑا، میں پھر پیچھے چلا گیا، حضور نے پھر مجھے پکڑ کے جو ہے برابر، حضور نے جیسے ہی چھوڑا میں پھر پیچھے۔ 3 بار ایسا ہوا، میں ہر بار پیچھے۔ جیسے حضور نے سلام پھیرا نا، سلام پھیر کے مجھے کہا اللہ کیا ماجرا تھا کہ میں تمہیں اپنے برابر کھڑا کر رہا تھا اور تم پیچھے بھاگ جاتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، میں کہتا ہوں دور رسالت مآب کے بچے کو اگرچہ شرعی مسئلے کا علم ہے یا نہیں ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا احترام کتنا ہے۔ ان کا حضور هل يستطيع احد منا ان يقوم حذاك، کہ ہم میں سے کوئی اس لائق ہے کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہو سکے؟ مطلب جب ایسی انداز ہو، اور آج تو ہم گئے نا برابر برابر برابر، یعنی سب اکثر یہ چلتی رہی ہے ڈیبیٹ، جی ہم جیسے ہیں حضور، ان کا ہم میں سے کوئی ہے کہ جو آپ کے برابر کھڑا ہی ہو سکے۔ اس لیے میں اس چیز کا، میں اپنی مسجد میں بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ اوپر ہماری مسجد کا حال ہے، وہ کہتے بچے سارے حال میں چلے جائیں، اور یقین مانے نیچے نماز پڑھانا مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے کہا مہربانی کریں اس کو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ ساری جو ہے وہ خراب کر رہے ہوں، اس کا حل یہی ہے۔ ہمارے کئی مسلم ممالک ہیں، ترکی میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ یہ پلان کیا کہ وہ بچوں کو اپنے ساتھ ہی باقاعدہ، اول تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر والد جو ہے اپنی اولاد کو لے کے آئے، لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد موجود نہیں ہوتا تو بچے آ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ان کو ساتھ کھڑا، پہلی صف میں نہ صحیح دوسری میں تیسری میں جہاں بھی ہو، ساتھ کسی بڑے کے کھڑا کرے، اور سارے بچوں کو اکٹھے ایک لائن میں کھڑا کرنے سے گریز کیا جائے۔ پیرنٹس کو ساتھ ہونا چاہیے۔ اچھا ہماری یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم نا اتنا ہم نے اس کو بنا لیا ہے، انشاءاللہ یہ مجھے یاد کروائیے گا، جو ہمارا آخری لیکچر ہے نا میٹیریلسٹک اپروچ پہ، اس میں یہ پوائنٹ میں ضرور ایڈ کروں گا، بل تو میرے ذہن سے نکلنا ہے، آپ نے مجھے میسج کر دینا ہے کہ جو ہم میٹیریلسٹک اپروچ میں نا بچوں کی تربیت کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھے ہیں، بلکہ وہ آئلی معاملات میں یاد کروا دیجیے گا۔ مطلب یہ کہ ہم کیا کہتے ہیں، بچہ جی صبح اٹھتا ہے، اسکول سے آیا جی ٹیوشن، درمیان میں تھوڑا بہت جی وہ قاری صاحب گھر آ جائے پڑھانے کے لیے، اور اسکول والے کہتے ہیں ٹیوشن والے پڑھا لے، ٹیوشن والے کہتے ہیں اسکول والے پڑھا لے، والدین درمیان میں کہتے ہیں جی بس جدھر سے گزارا چل جائے چل جائے۔
یقین مانیں میں نے نہیں دیکھا کسی گھر میں کہ بچوں کو باقاعدہ کچھ بھی سکھایا جاتا ہو. ہم سمجھ لیتے ہیں اسکول کی ذمہ داری ہے وہی پڑھائے بھی اور وہی تربیت بھی کرے. ادھر بچہ گھر جاتا ہے, گھر جا کہے گا جی میں اب تھوڑا سا ٹائم ہے مجھے موبائل دے دو میں موبائل یوز کر لوں. ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ لیں. جی پرسنٹیج پہ فوکس ہو رہا ہے, بالکل یہی ہے. اخلاقیات معاملات جو ہے بالکل ختم. اور پرسنٹیج کی, اچھا پرسنٹیج پہ کر لیں فوکس. میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں, یونیورسٹی میں بچے نہیں آتے. یونیورسٹی میں باقاعدہ 12 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یعنی 3rd ایئر میں جا کے بچہ جو ہے یونیورسٹی میں آتا ہے اور پرسنٹیج 90% 95% میرٹ پہ. اور آگے دیکھتے ہیں جناب, اب میں نا اسلامیات پڑھاتا ہوں تو پیپر لینا ہوتا ہے, سر ہمیں اردو لکھنے نہیں آتی, ہم انگلش میڈیم میں پڑھیں. اوکے نو پرابلم, آپ انگلش میں پیپر کر رہے ہیں. سر انگلش ویسے نہیں آتی. ٹھیک ہے, اردو لکھنے نہیں آتی اور انگلش ویسے ہی نہیں آتی. یہ آپ کی پرسنٹیج کا اس وقت میرٹ ہے جناب. یقین مانیں ایک چیز کا, لفظ کا علم نہیں ہوتا. ہم نا اب تو ایک ایسی جنریشن آ چکی ہے جو کتاب کو قاف قلم والے سے لکھتی ہے. ایسی صورتحال بن چکی ہے. تو مطلب یا تو آپ یہ کہیں نا ہم نے پرسنٹیج بنا کر جو ہے وہ آئنسٹائن پیدا کر لیں, بھائی وہ بھی نہیں ہے. پرسنٹیج کے پیچھے بھاگ کر وہ بھی نہیں ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے اداروں میں وہ ہمیں پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طرح سے تربیت تو نام کی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو نا آئلی معاملات والا ہے اس میں یہ آپ کا بھی ڈسکس کر لیں گے. وہ اس میں ہے ہی تربیت اولاد پہ پورا جو ہے وہ ایک چیپٹر ہے. اور پھر اس میں میں ابھی چلے بات ہو رہی ہے تو عرض کر دوں, ہمارا ہوتا ہے جی والدین کا کہ بچے جو ہے نا وہ والدین کے حقوق نہیں ادا کر رہے. یہ بہت ہر والدین کی جو ہے یہ شکوہ ہوتا ہے, شکایت ہوتی ہے کہ جی میرے حقوق نہیں پورے ہو رہے. امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ اگر بچوں کے حقوق پورے کریں گے نا, بچوں کے حقوق پورے کریں گے تو آپ کے حقوق خود بخود پورے ہو جائیں گے. بچوں کا حق ہے پہلا کہ آپ ان کی تربیت کریں. کیا آپ نے تربیت کی بچوں کی, آپ ان کی تربیت کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کا بڑا ہوگا تو وہ آپ کی جو ہے وہ بات کرے گا. جی اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی پاسبل نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. یقین مانیں میری ایک بیٹی ہے, اس کی عمر تقریباً 4 سال ہو چکی ہے, 17 رمضان کو 4 سال اس کی عمر ہوئی ہے. میرے گھر میں LCD لگی ہوئی ہے, LCD لگی ہوئی ہے, لیکن کو پچھلے 5 ماہ سے کوئی کنسٹرکشن کے کام ہو رہے تھے, LCD کا کنیکشن اترا ہوا ہے. میری بچی موبائل نہیں دیکھتی, کبھی ضد کرتی ہے چونکہ بچے جاتے ہیں اور ریلیٹیوز کے ہاں, میرے سسرال میں, ان لاز میں, میرے اپنے والدین کے گھر میں فیصل آباد میں, تو وہاں سارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرا بچہ بھی جو ساتھ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے, تو وہ کبھی کبھی ضد کرتی ہے. میرے سامنے نہیں کرتی, اپنی والدہ سے کہ مجھے موبائل دے دو. اور اس کی والدہ نے مجھے صرف ایک میسج کرنا ہوتا ہے کہ نور موبائل مانگ رہی ہے, اور اس نے ساتھ ہی فوراً نہیں بابا میں نے موبائل نہیں مانگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا اسٹرکٹ ہوں, میرا یہی مزاج ہے ہنسمکھ قسم کا, لیکن بس اسے شروع سے کہا کہ یہ نہیں دیکھنا. اس کے علاوہ جو آپ کی ہے جائز خواہش اس کو پورا کیا جائے گا. موبائل نہیں دیکھنا یہ آپ کی عمر نہیں ہے. لیکن ہم پتہ نہیں کیوں میں کہتا ہوں ہمارے سامنے آگ جل رہی ہو, بچہ آگ کی طرف جائے, ہم جانے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے. ابھی کل ہم نے تراویح میں, جو میں نے کل تراویح پڑھائی ہے, اس میں یہی آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. یہی ہے وہ چیز, یہ دنیاوی تربیت بھی ہے اور یہ آخرت کے اعتبار سے بھی یہ تربیت سود مند. انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے عائلی معاملات کے ذمن. اور کسی کے ذہن میں کچھ جس طرح آپ پہلے عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام جو تھے آپ کرتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں جی. تو تیل لگانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ذرا کہانی بتا دیں. تیل لگانے کو کوئی ایسا طریقہ تو نہیں ہے, چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اکثر جو ہے وہ آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ تیل لگایا کرتی تھی. روایات میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ آپ کو یعنی جیسے ہوتا ہے مالش وغیرہ کرنا, وہ آئلنگ کرنا, تو حضرت عائشہ جو ہے وہ یہ کام کرتی تھی. تو اس میں کوئی ایسا طریقہ کوئی خاص تو ثابت نہیں ہے. ہاں بعض روایات میں جو کتاب الادب ہے اس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ بائیں ہتھیلی پہ تیل ڈال کر دائیں ہاتھ کی یہ جو 3 انگلیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسے ایسے کر کے مانگوں کے درمیان سے لگایا جائے, لیکن کسی بھی طریقے سے لگایا جا سکتا ہے. اول تو عائشہ کا ہی زیادہ تر منقول ہے کہ وہی لگائے گا.
अच्छा, एक और सवाल है कि मैंने ना एक वाटर कूलर पे लिखा था, बाकी आपने पानी पीने का आपने बता दिया कि आप असल में खड़े होकर पिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आदत ना बनाई जाए। जी तो वहाँ ना एक बाकायदा एक लिखा था प्रिंट के ऊपर ना कि हदीस पाक का मफहूम है कि खड़े होकर पानी पीने का इतना सख्त गुनाह है कि आपको अगर पता चल जाए कि कितना खौफनाक शैतान आपके साथ मुंह लगा के पानी पी रहा है, तो आप सारी उम्र पानी पीने ही छोड़ दें। तो छोड़ देंगे। तो उसमें ना बाकायदा लिखा हुआ था किसी जगह पे। पता नहीं क्यों लिख देते हैं ऐसी चीजें, मेरा ख्याल है वो पानी गलती से लिख दिया, मैं खड़े होकर पेशाब करने का लिखना होगा। उसका तो है कि इतना सख्त गुनाह है कि पेशाब के छींटे पड़ते हैं, वो गलती से किसी ने पढ़ने में शायद मिस्टेक हो गया तो उसने पानी पीने पे लिख दिया शायद। ये जिस तरह हजरत अबू हुरैरा का वाक़या है ना, इसी तरह हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का भी वाक़या है कि उन्होंने खड़े होकर पानी पिया था जी और खड़े होकर पानी पी के तो फिर खुद ही फरमाया कि मैंने खड़े होकर पानी इसलिए पिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि खड़े होकर पानी पीना भी जायज़ है। बिल्कुल। तो सहाबा इकराम करते थे काम लेकिन ऐसे। अक्सर हुजूर का अमल मुबारक जो है वो बैठ कर पानी पीने का है। जी कि कुफर जो है हजूर की शादी में बहुत एतराज़ करते हैं, जी वो किस दिन कवर होगा इसमें? वो आज ही कवर होना था, वो आज ही कवर होना था। अच्छा चले जिम्ना और इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट में किसी में मैं इसको ऐड करूंगा। मैं सोचता हूं कि ये ऐसा मौजूद है कि ये किसी फिर वक्त पे रखेंगे और ये अलग से ये मौजूद पूरा हो ताकि इस पे जो है वो तफसील से बात हो, लोगों के ज़हनों में जो एतराज़ात हैं वो उनको सही तरह से क्लियर किया जाए। बिल्कुल। इंशाल्लाह ये हम इस पे करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, वो पानी की सुन्नतों में एक सुन्नत है, वो शायद मैंने सुना नहीं है, तो उनकी सुन्नतों में ये है कि वो देख के पानी पीना। बिल्कुल हाँ, वो बर्तन के अंदर देखकर कि उसमें कोई चीज ना हो। पानी पीने में भी है, ये जूते पहनने में भी है कि जूते को जब पहने तो बाकायदा उसको पहले झाड़ दें कि अंदर कोई मूजी चीज ना हो। हाँ, और इसके अलावा कि हमारा जो कुर्स है, तो अगर हमारे सवाल सिर्फ कुर्स के मुतालिक ही हो, अगर इससे बाहर हो तो इससे हमारा जो कि कल भी मेरे बहुत ज़रूरी सवाल थे वो रह गए थे। आप लिख के दे दिया करें, अगर कोई अच्छा ये भी ध्यान में रखें, अगर किसी का कोई सवाल रह जाए वो लिख के मुझे पर्ची दे दिया करे, अगले दिन लेक्चर के आगाज से कबल मैं उन सवालात को इंशाल्लाह जो है वो डिफाइन कर दिया करूंगा, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। क्योंकि सारी बात है, हम अब कोई सवाल पूछे तो मैं उसे ये तो नहीं कह सकता कि भाई ये सवाल आपका कोर्स के अगेंस्ट है लिहाजा खारिज किया जाए। और अगर वो सवाल ग्रुप के अंदर ही पोस्ट कर दें। ये मैं असल में ना मैं ये चाह, मुझे पहले भी अब्दुल्ला ने कहा कि ये सारी चीज़ें मेरे पास रेडी हैं, ग्रुप में भेज दिया करें। माजरत के साथ मैंने कल भी कोशिश की, मैंने इंटरनेट का पासवर्ड इसलिए लगाया था कि यहीं बैठे बैठे भेज दूंगा, लेकिन बस नहीं भेज पाया, और घर जाने के बाद इतनी मसरूफियात होती हैं कि वो कुछ भी नहीं हो पाता। ये अभी मैं टाइम की कमी की वजह से, ये सारी बात है, मेरी अपनी आदत है कि मैं कोई चीज़ भी पहले रेडी करता हूँ, तैयारी करता हूँ। ये मैं तकरीबन तरावी के बाद रात को 1-1:30 बजे तक ये पढ़ता हूँ सारी चीज़ें, फिर आके मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि बगैर तैयारी के, और उसमें इतना टाइम लग जाता है कि फिर वो नहीं रहता कि इसको अब जो है वो ग्रुप में भेज दिया जाए। बहरहाल एट दी एंड, क्योंकि एक वजह और भी थी इसकी कि मैं जो चीज़ें लिखता हूँ बेसिकली अपने लिए ज़्यादा, कि मेरे जहन में ये पॉइंट्स हैं, तो उसमें मैंने अरबी इबारत है तो उसका तर्जुमा नहीं लिखा होता। अब मैं आपको ग्रुप में अरबी की इबारत भेज दूँ, आप लोगों को उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं ये जैसे ही ये मुकम्मल होगा ना कोर्स, मैं कोशिश करूंगा इसको ना, ये हजरत अब्दुल्ला जो हैं ये इसको एक PDF की सूरत में ना तरतीब दे के किताब वो पूरी आपको ग्रुप में शेयर कर दें, तो उसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सवाल यही है कि हजरत पे एतराज़ ना कीजिएगा, जनाब के लिए अरबी में हजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मेरा सवाल है कि जो आपने बताया था लुकमा जो नीचे गिरी उसको साफ करके खा लेना चाहिए, ठीक है। तो आजकल हम देखते हैं कि जो हमारी जो ज़मीन पे गिर जाता है उसको भी खा लेना चाहिए, क्योंकि जो हम चलते फिरते हैं वहाँ पे चप्पल वगैरह हमारी फिरती है, और बाहर अगर तो फर्श लगा हुआ है, टाइल लगी हुई है, साफ सुथरा है, फिर तो जरूर खा लेना चाहिए। मट्टी में कोई लथपथ चीज हो जाए जारी बात है, उसको तो फिर आप नहीं खा सकते, लेकिन उसका भी ये है कि उसे उठा के किसी ऊंची जगह पे रख दें ताकि किसी और की बेअदबी ना हो। अगर जमीन पे चप्पल वगैरह लगती है तो इसका कोई मसला नहीं है, चप्पल नापाक नहीं होती। वॉशरूम की चप्पलें हर घर में अलग अलग पड़ी होती हैं, वॉशरूम की चप्पल अलग। अब तो ये जो हमारा दौर है ना, और ये वॉशरूम की चप्पल है, ये बाहर जाने की चप्पल है, ये घर की चप्पल है, तो मोस्टली घरों में तो ऐसा ही होता है। तो अगर तो ऐसी कोई सूरत हाल है
تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے کوئی پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ جس سے آپ کہیں کہ وہ چیز ناپاک ہو جائے گی, وہ آپ اسے کھا سکتے ہیں. واش روم کی چپل الگ سے بنا نہیں نہ بنائیں الگ سے, تسی وہی رکھو. کل آپ نماز کے بارے میں کر سے بتا رہے تھے, ٹھیک ہے, جب بندہ جاتا ہے سفر کے لیے, ٹھیک ہے, تو 15 دن کے بعد سفر کے لیے 4 فرض ہوتے ہیں, پڑھنے 2 ہیں, تو 15 دن کے بعد 4 ہی پڑھے جائیں گے, 2 پڑھے جائیں گے؟ سفر کی جو مقدار ہے فاصلے کے اعتبار سے وہ میں نے بتائی تھی 98 کلومیٹر. جو اس کی مقدار ہے دنوں کے اعتبار سے کہ کتنے دن تک آپ مسافر کنسیڈر کیے جائیں گے, وہ ہے 15 دن سے کم کی مدت. اگر آپ کا ارادہ ہے کسی جگہ پر 15 یا 15 سے زیادہ دنوں کے قیام کا, تو اس صورت میں آپ مسافر نہیں رہیں گے. مثال کے طور پہ میں یہاں سے جا رہا ہوں کسی جگہ پہ اور میں نے وہاں پہ جانا ہے 3 دن کے لیے, 4 دن کے لیے, 4 دن تک میں مسافر ہوں. لیکن اگر میں نے جانا ہے جی 16 دن کے لیے, 17 دن کے لیے, اب میں مسافر نہیں ہوں, صرف میرے سفر کے دوران جو نماز آئے گی اسے میں قصر کروں گا. جب میں وہاں پہنچ گیا, ارادہ میرا 15 دن سے زیادہ رہنے کا ہے, تو پھر میں قصر نہیں کروں گا, میں پوری نماز ڈے 1 سے پوری پڑھوں گا. تو یہ بھی ہے کہ آگے جا کہاں رہے ہیں. جی اگر اپنا وطن اصلی ہے, جہاں وہ پیدا ہوا ہے, جہاں اس کی گھر بار ہے, تو وہاں بھی وہ قصر نہیں ہوگی. جس طرح یہاں کے لوگ رہائشی ہیں وہ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں, تو اپنے گاؤں میں جب جائیں گے تو وہ صرف سفر میں, اگر ان کا گاؤں اتنا دور ہے کہ جیسے وہ بتا رہے ہیں 98 کلومیٹر, تو راستے میں نماز آپ قصر کر سکتے ہیں. ادھر جب گھر پہنچیں گے تو پھر پوری پڑھنی ہوگی. اور اگر مثال کے طور پہ اس میں میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا, یہاں آپ کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور 15 دن سے کم یہاں پہ قیام ہے, تو یہاں کی نماز آپ جو ہے وہ پوری نہیں پڑھیں گے بلکہ قصر ہی کریں گے. اگر یہاں پہ آپ کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں, اگر آپ فیملی وغیرہ نہیں ہے نا, اکیلا بندہ رہ رہا ہے. جی ہاں, جی وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا جو پہلے میں نے بتایا ہے گھر والا زمرہ ہے کہ وہ یعنی وہاں پہ پوری پڑے گا, وہ قصر نہیں ہوگی, صرف دوران سفر وہ پوری پڑی. سسرال اور اپنا ذاتی جو گھر ہوتا ہے, جو آبائی گاؤں ہے, وہاں جب جائے گا تو وہ پوری پڑے گا. اس کا بہتر حال ہے سسرال قریب رکھو, بڑے فائدے ہوتے ہیں. ایسے اس میں کیا جائے گا. یہ کوشچن سر یہ ہے کہ اگر ان سٹی بندہ ظہر ٹائم نکلا ہے اور اس نے 98 کلومیٹر سفر طے کر لیا ہے اثر تک, تو کیا وہ اثر پوری پڑے گا یا جس وقت وہ واپس آیا نا سٹی کے اندر انٹر ہوا ہے؟ نہیں ان سٹی لاہور کے اندر ہی فرض کریں, اس کا ڈسٹینس ہی اتنا ہے یا کام ہی اتنا, اس نے 98 کلومیٹر سفر کر لیا, یعنی اس نے کوئی راستے میں بریک نہیں لگائی, بس گھومتا پھرتا ہے. نہیں بس چلو اسٹے بھی چلو کیا ہے, لیکن تو جب وہ اس نے مثال کے طور پہ 98 ختم کیے ہیں, اثر کا ٹائم ابھی باقی ہے, اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس وقت نہیں واپس نہیں آیا, کہیں اور جو ہے نا ابھی وہ سفر میں ہے, ابھی وہ سفر میں ہے. یعنی پوچھنے کا مقصد یہ ہے وہ تو راستے میں بھی رک کے پڑھ سکتا ہے. اصل میں اب شہر کتنے بڑے بڑے ہو گئے, اب کراچی میں کوئی جائے تو وہ کہے کراچی میں میرا سفر نہیں ہوتا اتنے. اب یہ ہاں جی, میں نے اب مثال کے طور پہ رائیونڈ سے جانا ہے ادھر ہربنسپورہ سے میں نے ٹھوکر سے پھر رائیونڈ, میرا تو اچھا خاصا سفر بن گیا. اب شادرے چلے جائے تو وہاں سے پھر واپس آئے تو سفر بن جائے. جی سوال یہ کرنا تھا کہ ایک روایت کو ہم نے نزدیک سے سنا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کسی نے اپنے بچے کے لیے پیدائش کا ایک ارادہ کیا کہ اگر یہ پیدا ہوا, مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو میں اس کا پیشاب پیوں گا, لیکن بعد میں ہمت نہ ہوئی. تو پھر جب یہ سوال مصدقہ ہو کے پہنچا تو اس کے بارے میں حکم ملا کہ وہ کھڑے ہو کے پی لیں, الٹے ہاتھ سے پی لیں, تو اس کو اسی برابر سمجھا جائے. لیکن لہٰذا آئندہ ایسی جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے ارادتاً اس طرح کی بات جو ہے اصطلاحاً لازم نہ کی جائے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نمبر 1 پہ اگر تو کسی حرام کی قسم ہے تو اسے تو پورا ہی نہیں کیا جائے گا. اگر انسان کسی حلال کام سے رکنے کی قسم کھا لے تو حکم ہے کہ اسے توڑ دیا جائے, کفارہ دیا جائے. اگر انسان کسی حرام کے کرنے کی قسم کھا لے, پیشاب جو بھی ہے ناپاک ہے, حرام ہے, اگر کوئی کسی حرام کے کرنے کی قسم کھا لیتا ہے تو حکم یہی ہے کہ وہ کیا کرے گا, اس قسم کو توڑے گا اور اس کا کفارہ ادا کرے گا. اور دوسرے کفارہ ادا کر دے, سمپلی قسم پورا کرنے کے چکروں میں نہ پڑے. میرے علم میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی کے اندر
259 صحابہ شہید ہوئے, آپ نے فرمایا کہ 400 سمتھنگ ہوئے. نہیں میں نے یہ کفار اور دونوں کا بتا کے بتایا ہے. ٹوٹل آپ نے 1100 سے اوپر بتائی. نہیں پہلے میں نے ٹوٹل جو ہے 7 جنگوں میں 465 یا 480 بتایا, 422 بتایا ہے. ٹوٹل 7 جنگوں میں مقتولین کفار کے اور شہداء مسلمانوں کے دونوں کا میں نے ملا کے بتایا ہے. ٹوٹل یعنی کہ 259 ہی ہیں. جی جی ایک کم 60 ایسے ہی ہے. ہاں میرا خیال ہے اتنی ہوں گے, وہ میرے پاس اسے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے. اور دوسرا 200 سے 300 کے درمیان ہی کفار کی عموماً ہم نے تعداد اپنے سے کئی گنا زیادہ سنی ہے کہ جنہیں قتل کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا بدر میں زیادہ تھی, 70 تھے کفار جو قتل ہوئے ہیں, اور احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے, تعداد برابر ہو گئی. بدر میں 14 مسلمان تھے, احد میں جو 30 کافر تھے, مطلب 15 کا فرق, 16 کا فرق پڑا. اس کے بعد خندق ہوئی ہے, خندق میں کفار کا تھا تقریباً 100 کے راؤنڈ اباؤٹ, مسلمان جو ہے وہ نہیں تھے اس میں, اور صرف حضرت معاذ بن جبل یا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کو وہ تیر لگا تھا, اور وہ بعد میں وہ بھی بنو قریظہ کے شہداء میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ بنو قریظہ میں وہ موجود تھے. تو اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہیں تو ان میں آپ دیکھیں گے تقریباً بیلنس ہی رہا ہے. اتنا بنو قریظہ کے تو تقریباً 750 وہ بندے سارے ہی قتل کروا دیے گئے تھے. وہ تو ان کی جو ہے بدعہدی کی وجہ سے تھی نا. 750 تو نہیں تھے خیال, جو تقریباً 750 مرد تھے وہ کم تھے, عورتوں کو قتل نہیں کیا گیا. نہیں 750 مردوں کو صرف قتل کیا گیا. نہیں 750 تو نہیں تھے, کم تھے, میرا خیال ہے کم تھے. باقی اس میں مزید دیکھ لیا جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ میرے استاد محترم نے فرمایا کہ رسول اللہ کی تلواروں کی کبھی نفی نہیں کرنی. آپ نے فرمایا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, جبکہ ہم اگر وراثت میں دیکھیں تو 8, 9 اور 11 تلواروں کے بارے میں ہمیں کال ملی کہ یہ رسول اللہ وراثت میں چھوڑ کے گئے. وہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ اس لیے کہ وہ ان کے پاس کلچر تھا. کسی چیز کو کلچر کے اعتبار سے بھی لینا چاہیے. ہمارے دور کا کلچر ہے. اب آپ کہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت میں گھوڑے بھی چھوڑ کے گئے, مثال کے طور پہ گھوڑا تھا, اونٹنی تھی, جنگی استعمال اونٹنی تھی نا حضور کے پاس, یافور بھی تھا. بالکل جی بالکل. اب آج کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یافور یا گدا ہوگا, دراز گوش ہوگا. یہ جنگی ساز و سامان ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا, وہ جنگی ساز و سامان نہیں تھا. اب صلح حدیبیہ کے لیے گئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار تھی. جب آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں, عمرے میں تلوار کا کیا کام؟ آپ آج جائیں ساتھ چاقو لے کے, چھری لے کے, آپ کو جانے نہیں دیں گے. لیکن حضور عمرہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن ہر صحابی کے پاس ایک ایک تلوار ہے. اس دور کی ضرورت تھی کہ آپ اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے اپنے پاس ایک ایک ہتھیار رکھا کرتے تھے. ان چیزوں کو آپ اس دور کی ضرورت کے مطابق لیں گے. اب آج ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ آج کہیں گے کہ میں اب صبح آیا ہوں ٹھوکر سے تو میں اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے پسٹل لے کے آؤں گا. نہیں, ضرورت نہیں ہے آج کے دور کی, نہ مجھے لائسنس ملے گا. اس دور کے مطابق ہر بندے کے پاس ہتھیار تھا. دوسرے نمبر پہ میں نے نفی نہیں کی تلواروں کی, نہ میں نے جہاد کی نفی کی ہے. میں نے صرف جب اعتراض ہونا کوئی, اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہمیں صرف اسی اعتراض کے تناظر میں چیز کو رکھنا چاہیے. اگر کوئی غیر مسلم یہ اعتراض کرے کہ اسلام تو کہتے ہیں جی بڑا نرم دین ہے, یہ ہے وہ ہے, اسلام میں جبر نہیں ہے, تو جبکہ ہمارا سارا اسلام ہی تلوار کے ذریعے پھیلا ہے, تو پھر اس کو جواب دینے کے لیے ہم اسی کو ثابت کریں گے کہ نہیں بھائی, اسلام تلوار کے ذریعے نہیں, اسلام مصطفیٰ کریم کے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے. قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اس آیت کا ترجمہ پڑھیں کہ اللہ کی رحمت تھی جس نے آپ کو نرم دل بنا دیا. اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ سارے صحابہ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے, آپ کے پاس کوئی نہ بیٹھتا. تو یہ اخلاق کریمانہ تھے. مکہ فتح ہوا, جنگ نہیں ہوئی. سارے یہی کہتے ہیں بغیر جنگ کے فتح ہوا, سوائے چند ایک دروازے پہ لڑائی ہوئی تھی. فتح مکہ کے موقع پہ کیا کیا؟ عام معافی کا اعلان کیا. تلوار کا استعمال کیا ہونا تھا؟ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے. عام معافی کا اعلان کیا. ابو سفیان بھی مسلمانوں کی فہرست میں ہے, اور بھی کئی لوگ مسلمانوں کی فہرست میں ہے. کئی لوگ, اب وہ سارے ہی مکہ کے نوجوان ہی تھے نا جو حنین کی فتح میں گئے تھے ساتھ. اب دیکھیں مکہ فتح کرنے والے مسلمان 10,000 تھے, غزوہ حنین میں 10,000 نہیں تھے. غزوہ حنین میں تعداد اتنی تھی, قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اپنی جو کثرت تھی اس نے تمہیں غرور میں ڈال دیا ہے. تم اپنی کثرت پہ فخر کرنے لگے کہ ہم تو بڑی کثیر تعداد میں ہیں. اذ اعجبکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا, جب تم اپنی کثرت پہ تکبر کر رہے تھے لیکن تمہیں کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا.
تو اس لیے اب وہ جو کثرت تھی فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ میں تو جنگ ہوئی نہیں ہے جناب، تو پھر وہ جو کثرت بنی ہے 5-6 ہزار لوگوں کی، وہ کہاں سے آئی؟ وہ حضور کے اخلاق سے آئی کہ انہوں نے تو عام معافی دے دی. جی میرا بھی یہی سوال ہے. یہ نا پہلے نمبر پہ آپ دونوں دوستوں کی بات لمبی ہو گئی ہے. پہلے نمبر پہ دیکھا جائے کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ کس تناظر میں سوال کر رہا ہے، اور پھر ہم نے اس کو جواب کس تناظر میں دینا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو ہم جواب دینے جا رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہونے والا ہے یا ہمیں نقصان ہونے والا ہے. یہ دونوں چیزیں بھی ہم نے سامنے رکھنی ہوتی ہیں کسی مخالف کو جواب دیتے ہوئے. اگر ہم اس کا سوال کوئی اور اینگل ہے، جواب کسی اور اینگل میں دے رہے ہیں تو تب بھی وہ غلط کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے اس کو ایسا جواب دے دیا اس کو مطلب اس کے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ جواب الٹا ہمارے خلاف چلا گیا، تو وہ چیز جو ہے وہ گمراہی کا سبب بنتی ہے. اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں نا تاریخ جو اختلافات اور جو فرقہ واریت کی بنی، تو معتزلہ کے ہاں جو مسئلہ تھا کہ وہ عیسائیوں کا جو ایک اعتراض تھا اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک اپنی طرف سے جواب دیا، اور وہ جواب اس کا اعتراض تو شاید دور ہو جاتا، وہ اپنے گلے کی ہڈی بنتا تھا. مثال کے طور پہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام جو ہے یہ قرآن مخلوق ہے کہ خالق ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ مخلوق نہیں ہے، تو جب مخلوق نہیں ہے تو پھر خالق ہے. انہوں نے کہا جب قرآن خالق ہو سکتا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو کلمۃ اللہ ہے، تو وہ بھی پھر مخلوق نہ ہوئے. جب قرآن مخلوق نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ بھی مخلوق نہ ہوئے وہ بھی. اب معتزلہ نے ان کا اعتراض دور کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. اب یہ ان کا اعتراض تو دور ہو سکتا تھا، لیکن اپنا جو ہمارا سٹرکچر ہے یا ہمارا جو مذہب ہے اس میں وہ اس کو موڈیفائی کر دیا، جو کہ ہمارے لیے یہی نقصان دہ ثابت ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جملہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، صرف حضور کے اخلاق سے پھیلا ہے، تو اس میں پھر ہم اپنا بھی بے شمار نقصان کر رہے ہیں. جی ابھی گفتگو کے اندر یہی فرمایا کہ تلوار ہمیں اس کا پہلے سمجھنا چاہیے. اصل میں اعتراض کرنے والے نے اعتراض یہ کیا تھا کہ تم جبرن لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہو، تو ہم نے انہیں کہا کہ ہمارے اسلام میں تو جبر ہے نہیں، کوئی ایک بندہ ثابت کرو جس کو ہم نے جبرن قرآن کلمہ پڑھایا ہو. دوسرا میں نے صرف نہیں کہا تھا کہ اسلام صرف تلوار کے ذریعے پھیلا، میں نے صرف کا لفظ تو بولا ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، ایسا نہیں ہے. جنگیں ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جنہوں نے لوگوں کو مائل با اسلام کیا. ورنہ تاریخ عالم جنگوں سے بھری پڑی ہے. طاقت کے بل بوتے پر آپ کسی کا دل فتح نہیں کر سکتے، طاقت کے بل بوتے پر آپ سر تو قلم کر سکتے ہیں، دلوں کو تسخیر نہیں کر سکتے. ہلاکو خان چنگیز خان نے بغداد میں جو کچھ کیا تھا، کیوں نہیں اسلام ختم ہو گیا؟ تلوار کا زور تھا. مسلمان اگرچہ انہوں نے کہا وہ جی دجلہ کے دریا میں لائبریریاں تک جو ہے وہ ساری کی ساری تھی اور سارا خون کے بھر کے دریا جو ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان باقی رہے، مسلمان ختم نہیں ہوئے. کیوں باقی رہے؟ کیونکہ دلوں کو فتح جو ہے وہ صرف اور صرف اخلاق سے کیا جاتا ہے. صوفیاء نے جو اسلام پھیلایا بر صغیر میں، اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. اخلاق سے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو کسی کو اسلام جبرن کلمہ نہیں پڑھایا. جی اسلام اخلاق سے بھی پھیلا اور تلوار سے بھی پھیلا. میں نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے نا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. میں نے یہ کہا کہ اسلام صرف اخلاق سے پھیلا، ایسا تو جملہ میں نے کہا ہی نہیں. صرف کا تو میں نے صرف اگر کہا جاتا نا کہ ہاں اسلام صرف اخلاق سے پھیلا ہے، پھر آپ اعتراض کرتے. صرف کی تو میں نے بات کی ہی نہیں ہے. پر یہ اس طرح کی بحث جو ہے نا وہ، اور دوسرے نمبر پہ جو بھی بات کر رہے تھے بشارت صاحب، تو انہوں نے دیکھا نا معتزلہ کی بات. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا آپ رد کر رہے ہوتے ہیں نا، اب رد کے ہی اعتراض تناظر میں اس کو لینا چاہیے. جیسے میں ایک ضمن بات کر دوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، آپ نے سنا ہوگا انجینئر محمد علی مرزا، تو اس کا میرے پاس ایک کلپ کسی نے بھیجا کہ اس نے کہا جی کہ یہ امام غزالی ہیں ان کے، تو یہ کہتے ہیں جی یزید کو برا بھلا نہیں، یزید پہ لان تان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا نا باقاعدہ احیاء العلوم کا حوالہ دیا. مجھے کسی نے کہا جی حضرت یہ ہے، اس کا کیا کریں؟
تو میں نے نا احیاء علوم الدین جو ہے اصل عربی کی کتاب پڑھنا شروع کر دی کہ کہاں پہ یہ بات ہے. اب وہ سوال پوچھا گیا تھا امام غزالی سے ایک، اور امام غزالی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کی. ٹھیک ہے، اصولی طور پہ یہ ہوتا ہے جو سوال کا جواب ہوتا ہے نا اس کو اسی انداز میں اسی اینگل میں لینا چاہیے. امام غزالی سے سوال کیا گیا کہ کیا یزید کو لعن طعن کرنا چاہیے، تو انہوں نے جواب کیا دیا، مختصراً میں عرض کروں، ویسے تو بڑی لمبی بات ہے. انہوں نے کہا جی کہ شیطان کو قرآن نے ملعون کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کے الفاظ ہے، رجیم کا مطلب ملعون، قرآن نے شیطان کو لعنتی یا ملعون کہا ہے. اس کے باوجود کوئی بندہ بیٹھ جائے تسبیح پکڑ کے کہے شیطان ملعون شیطان ملعون شیطان ملعون، 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی بنے گی؟ بتائیں، کوئی نیکی کا اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کہا یزید کو قرآن نے ملعون بہرحال واضح انداز میں نہیں کہا. تو اب اگر کوئی یزید ملعون کے نعرے لگاتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، تو نامہ اعمال میں کوئی، انہوں نے کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سلام حسین، واہ حسین، آپ حضرت حسین کا ذکر کریں، اس سے آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا. تو اب اس کو اسی انداز میں لینا چاہیے، کیونکہ سوال کا جواب جو ہوتا ہے وہ اس انداز میں. اس لیے جو بھی سوال کا، یہ میں نے اصول رکھا ہے، جو بھی سوال کا جواب ہو اسے صرف سوال کے ہی انداز، اب اسے وہ آخری جملہ کاٹ کے پچھلے والی چیزیں کہ نہیں جی یہ بات ہوئی ہے تو پھر وہ مناسب نہیں ہوتی. ٹھیک. آمین جی. ہمیں اپنے بارگاہ سے اس کا اجر عطا فرما. آمین. دین کو سمجھنے کے لیے وقت دیا ہمیں، ہمارا یہ لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کے بدلے میں دین کی سمجھ عطا فرما. الہ العالمین ہمیں دین کا ادراک عطا فرما اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. جو غلطی کوتاہی ہم سے ہو گئی الہ العالمین اس کو معاف فرما. صلی اللہ تعالی علیہ